آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ تقریباً 17 انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 2 قسم کے شرک میں مبتلا تھی. ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ فلکیات کے یعنی شمس، قمر، عطارد، سیارات 7 کی عبادت میں مبتلا تھی. یہ 2 ان کے اندر شرک تھے. تو ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جیسا کہ سنت الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے دعوت توحید کا کام شروع کیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب داعی دعوت توحید کا کام کرے تو سب سے پہلے اپنے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے شروع کرے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، آزر کو، بڑے کھلے اور باشگاف الفاظ میں فرمایا کہ ابا جان، آپ اور آپ کی قوم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. عبادت تو اس کی جاتی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور آپ تو اس کی عبادت کر رہے ہیں جو صرف مخلوق نہیں بلکہ مخلوق کے بھی مخلوق ہیں، جنہیں خود انسانوں نے بنایا ہے. انسان خود مخلوق ہے، اور پھر مخلوق جو چیز آگے بنائے گی وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگی. تو یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے.
اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے ساتھ سیارات سبع کے معاملے میں مناظرہ فرمایا کہ تم لوگ اس تارا نکلتا ہے تو کہتے ہو یہ رب ہے، تو ذرا غور تو کرو، یہ تارا نکلنے والا جب روشن ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جو چیز خود ڈوبنے والی ہو، غروب ہونے والی ہو، زائل ہونے والی ہو، وہ خدا کیسے بن سکتی؟ اور اس کے بعد پھر جب چاند نکلا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ چاند تو پھر اس تارے سے بڑا ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا غور کرو، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اس چاند تاروں کے چکر میں پڑا رہتا۔ اور اس کے بعد جب سورج نکلا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ اچھا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا خدا اب یہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو بات واضح ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کھلی برات کا اعلان کیا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں اپنی مکمل برات کا اعلان کرتا ہوں، میں تم سے بھی، تمہارے معبودان باطلہ سے بھی، تمہارے عقائد باطلہ سے بھی بری ہوں جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور ان واقعات کو اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم ان میں غور کریں، تدبر کریں کہ کیا آج کل ہم اگر بت پرستی میں مبتلا نہیں ہیں تو اس سے بڑی بت پرستی کیا ہوتی ہے کہ قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے بتوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا، ہم نے صاحب قبر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا۔ جیسے وہ ستاروں کے معاملے میں مبتلا تھے، آج مسلمان بھی جا کے منجمین سے، اصحاب فلکیات سے، علم الاعداد سے، علم الجفر سے جا کے لوگوں سے پوچھتا ہے جی بتلائیں میرا ستارہ کب گردش سے نکلے گا۔ تو نعوذ باللہ، یعنی بالکل وہی شرک جو قوم ابراہیم علیہ السلام میں تھا وہی ہم میں بھی موجود تھے۔ اور توحید کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مصنوع ہیں، اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی ہیں، یہ خدا تو نہیں ہے، نہ یہ نفع اور نقصان کی مالک۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم تم میرے لیے ان معبودان باطلہ کی وجہ سے جھگڑتے ہو، اور پھر تم مجھے تہدید کرتے ہو، ڈراتے ہو کہ اگر تم نے ہمارے خداؤں کی شکایت کی، ہمارے خداؤں کی مخالفت کی تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ جیسے آج بھی اللہ رحمت فرمائے کہ جو جاہل حضرات عقائد باطلہ میں مبتلا ہیں وہ بھی اسی طرح اہل توحید کو ڈراتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مرشد کے بارے میں بات کی، آپ نے بزرگوں کے بارے میں بات کی، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ اس کا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھلا وضاحت کے ساتھ ان کا رد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرنے کی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، ڈرتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ رحمت کرے مجھے نقصان ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈرتا اس سے ہے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہو۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم جن بتوں سے مجھے ڈراتے ہو، ایک تو میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور دوسرا جن سے تم ڈراتے ہو وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ تو اپنے حرکات و سکنات کے مالک بھی نہیں ہیں، اور میرے مقابلے پہ تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، اور اللہ تمہارے احوال سے بھی باخبر ہے اور نفع نقصان پہ بھی قادر ہے، تم حقیقی خدا سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے معبودان باطلہ سے ڈر جاؤں۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کھل کے فرمایا کہ کیف اخاف وکیف اخاف ما اشرکتم، میں ان سے کیسے ڈروں جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، وہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ ہیں، کیونکہ نفع نقصان دینے والی ذات جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی آیات میں یہ صراحت فرما دی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی ضر، کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کون کھول سکتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہیں، نفع دینا چاہیں، کون اللہ کے فضل کو روک سکتا ہے؟ تو نفع نقصان کا مالک جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ اگر ساری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر ساری دنیا میری موافق ہو جائے اور مجھے فائدہ دینا چاہے اور میرے اللہ نے اگر میرے لیے کوئی ذلت اور پریشانی لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے غالب کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے عاجز کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے نماز کے بعد کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، یا اللہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اگر تو مجھے دینا چاہے، اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے دے نہیں سکتی اگر تو مجھے روکنا چاہے، اور تیری قضا اور قدر کا جو فیصلہ ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے رد نہیں کر سکتی، اللہ کی تقدیر جو ہے وہ برحق ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھل کے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے ظالمو، تم شرک کرنے کے بعد حقیقی خدا سے نہیں ڈرتے ہو، اور میں توحید کی دعوت دینے کے بعد تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے کیا کہتے؟ اور ان ساری آیات مبارکہ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل کھلا ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اب تم فیصلہ کرو کہ میں دعوت توحید دینے والا ہوں اور تم دعوت شرک دینے والے ہو، میں اللہ کے ماننے والا ہوں، تم بتوں کے ماننے والے ہو، میں خدا کو حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں اور تم تاروں کو اور ستاروں کو اور کبھی سورج کو کبھی چاند کو سمجھتے ہو، تو خود فیصلہ کرو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ہم دو میں سے پھر کون ہے جو صحیح معنی میں امن والا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب بتلا دیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ پھر ظلم کو نہیں ملایا، لبس کا معنی خلط، ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، اور جب یہ آیت اتری تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب گھبرا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد شق علی اصحاب رسول اللہ، حضور کے محبوب صحابہ جو تھے ان پہ یہ آیت بڑی سخت گزری، اور سب کے سب ڈرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے کہا اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، کون بندہ ہے دنیا میں جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی خطا نہ کی ہو؟ ہر بندہ جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہے زندگی میں، کیونکہ ہر بندہ گناہ گار ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ہو اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، ظلم نہ گناہ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم نے سمجھا نہیں، اس ظلم سے مراد مطلق گناہ نہیں ہے، بلکہ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور یہاں ایمان کے مقابلے پہ ظلم ہے، مراد ہے کہ شرک، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ پھر شرک کو نہیں ملایا، وہ لوگ یقیناً امن والے ہیں، ہدایت والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یاد رکھیں علماء کرام مفسرین اعظام نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم نکرہ ہے، منع کسی قسم کا شرک کے جتنی قسمیں ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی ذات میں بھی اور اس کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرے، یہ نہیں کہ ایمان بھی لائے اور شریک بھی کرے، یہ نہیں کہ ایمان بھی لائے اور مشرک بھی بنے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، قرآن پڑھتا ہو کہ عالم الغیب والشہادہ، قرآن پڑھتا ہو کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، قرآن پڑھتا ہو کہ انک انت علام الغیوب، اور پھر عقیدہ رکھتا ہو کہ میرے مرشد کو بھی علم غیب ہے، اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہے، انبیاء کو بھی علم غیب ہے، ائمہ کو بھی علم غیب ہے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، لیکن کبھی حضرت علی کو پکاریں، کبھی حیدر کرار کو پکاریں، کبھی حضرت حسین کو پکاریں، کبھی کسی پیر کو پکارے، کسی مرشد کو پکارے، تو پھر یہ ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان وہ کامل ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا شرک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، نہ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرے، نہ اللہ کی صفتوں کا انکار کرے، صفت کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا، اللہ کی صفت میں شریک کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں اللہ کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کو کسی نے جنا نہیں، نہ اللہ پاک نے کسی کو جنا ہے، یعنی وہ والدین سے بھی پاک ہیں، اولاد سے بھی پاک ہیں۔ اب اگر یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، اس صفت کو توڑا تو کافر ہو گئے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، اس صفت کو توڑا تو کافر ہو گئے، اور اسی طرح بعض جاہلوں نے حضور پاک کو بھی خود خدا بنا دیا، وہ بھی اللہ کی صفت کو توڑ کے کافر ہو گئے۔ اللہ کی صفت کو بھی نہ توڑے اور دوسرا صفت میں کسی کو شریک بھی نہ کرے۔ علم غیب خاصہ ہے خدا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو اپنے فرشتوں پر بھی غیب ظاہر فرما دیتی ہیں، انبیاء پر بھی غیب ظاہر فرما دیتی ہیں، اولیاء پر بھی غیب ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن اگر نہ چاہیں تو پھر ظاہر نہیں فرماتے، اور جس کو ظاہر کر دیں تو پھر غیب غیب نہیں رہتا ہے۔ اصل علم غیب کا مالک جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کے بعد یہ آئے، اور آگے اللہ فرماتے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اللہ فرماتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دلائل دیے قوم کو، یہ ہم نے سکھلائے، ہم نے بتلایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور حجت اور دلیل کے ساتھ ان کو قوم پہ غالب کر دیا کہ ساری قوم ایک طرف ہے اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حجت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔
بادشاہ وقت بھی ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے، سارا معاشرہ ایک طرف ہے، اکیلا کھڑا ہے خلیل۔ یہ معنی ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی استقامت کا کہ پہاڑ ہل سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نہیں ہل سکتے، یاد رکھیں۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے جو نبی کے سچے وارث ہیں علماء، جو نبی کے سچے وارث ہیں اولیاء، وہ بھی ساری دنیا کے پہاڑ ہل جائیں لیکن اپنے حق بات سے نہیں ہلیں گے، عقیدے سے نہیں ہلیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم اکیلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیسے دلائل دی اپنے ابراہیم کو کہ قوم کے پاس جواب ہی کوئی، یہ خدا ہے، ڈوب گیا، انہوں نے کہا ڈوبنے والا بھی خدا ہو سکتا ہے، اب چپ۔ اچھا ابھی یہ سارے جو مندر میں بھرے ہوئے ہیں خدا ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا ان کو۔ جب واپس آئے تو کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ خدا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے، آگے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں قوم کتنا جاہل ہے، دیکھ چکی ہے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں وہ ٹوٹ گئے، ان کو توڑ دیا ہے، لیکن آگے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ قوم تو اتنی جاہل ہے کہ سب کچھ ٹوٹا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی مسئلہ نہیں سمجھا۔ نہ آپ ایمان سے کہیں ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے؟ ہم اگر کوئی قبر ٹوٹی ہوئی ہو تو محرم میں 10 محرم کو جا کے بنا آتے ہیں نا، کہ نہیں بناتے ہیں؟ وہی 10 محرم کو عاشورے کے دن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے قبروں میں؟ جا کے اپنی قبروں کا پلستر وغیرہ کرتے ہیں نا، بھی پچھلے سال والا ٹوٹ گیا، وہ جو ٹوٹ گیا اس کو نہیں بنا سکتا تو ہماری مشکل حل کر دے گا۔ کوئی بات کو سمجھیں، خدا کے لیے مسئلہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے ولی برحق ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ حاجت روا ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، ان پر بھی موت و حیات ہے، ان پر بھی دکھ ہیں۔ کتنے اللہ کے ولی فوت ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ کتنے دنیا میں تم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آنکھیں چھین لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور کر دیا، اللہ نے کوئی بیماری دے دی۔ کیوں؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک میں رحمت نہ فرماؤں۔ تو مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم تو اتنی کودن ہے کہ ان کے معبود ہیں جن کو یہ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے خداؤں نے کو جا کے اللہ کے ایک نبی نے توڑ دیا ہے، دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اچھا وہیں ان کو عقیدہ سمجھ آ جاتا کہ بھی جو ٹوٹ گئے یہ خدا کیسے ہیں؟ مطلب تو وہیں سمجھ آ جاتا نا، لیکن سمجھ نہیں آیا، الٹا ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہے ہیں کہ جی آپ نے توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ ان کو سمجھاؤ، اس طرح نہیں سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، تمہارے جو معبود ہیں نا، تمہارے دیوی دیوتا، ان میں جو بڑا دیوتا ہے نا وہ ہو گیا ناراض چھوٹوں پر، اس کو جو غصہ آیا تو اس نے سارے چھوٹوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اچھا انہوں نے کہا ہاں بالکل بڑے نے توڑا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں تو تمہارا مخالف ہوں نا، میری بات تو نہیں مانو گے تم۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ سیدنا خلیل نے فرمایا جاؤ اپنے خداؤں سے پوچھ لو کہ بھلا تمہیں بڑے نے توڑا ہے کہ نہیں توڑا۔ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تو دیکھا کہ ٹوٹے تھے، ہم نے پوچھا ہی نہیں ان سے، ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کس نے توڑا ہے۔ چلو بھی پوچھتے ہیں۔ جب قوم میں کچھ لوگوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں، تو جو کچھ سمجھدار تھے تھوڑے، ان کو تھوڑا سا عقل آ گیا، انہوں نے کہا کن سے پوچھنے جا رہے ہو؟ بولتے ہیں کہ پوچھیں گے ہم، وہ بولتے ہیں کہ ہم جا کے پوچھیں گے کہ جی آپ کو کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو اب پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ابھی جو بولتے نہیں ہیں، جو بات نہیں بتا سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ اچھا وہ تو بولنے والے نہیں ہیں، آپ ہمیں پھر ادھر بھیج رہے ہیں، وہ تو نہیں بولتے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر حیف ہے، تف ہے تم پر بھی، تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو بتلا بھی نہیں سکتے،
اتنے پاگل ہو تمہیں کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھو، اب تو بات کھل گئی تھی نا، اب تو بات سمجھ لیتے، کہتے ہیں نہیں بادشاہ کے پاس چلے گئے، دیکھا جی ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، بس اس بندے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اسی کو مارو بس۔ یعنی مسئلہ پھر بھی نہیں سمجھ آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب لاجواب ہو گئے، بادشاہ نے خود مناظرہ کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، کہ میرا رب جو ہے روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب جناب کافر جو ہے ہکا بکا رہ گیا، کیا جواب دے، کیسے جائے جی سورج کو پھیرنے کے لیے؟ تو اس پر خدا فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلائل ہیں، ہم نے دیے تھے ابراہیم کو، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اللہ فرماتا ہے میں جس کا مقام مرتبہ چاہوں اونچا کر دوں، کہ ہزاروں لاکھوں قوم ایک طرف ہے، میرا خلیل ایک طرف ہے اور اونچا کھڑا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق جیسے، حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب جیسے پیغمبر عطا فرمائے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور آپ سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا، ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ، اور آپ کی ذریت میں سے حضرت داؤد بھی پیغمبر، حضرت سلیمان بھی پیغمبر، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور حضرت ایوب بھی پیغمبر، حضرت یوسف بھی پیغمبر، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر، حضرت ہارون بھی پیغمبر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، یہ سب کے سب کل من الصالحین، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو ہم نے فضیلت دی اپنے زمانے والوں پہ۔ فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کے آبا یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، ان سب کو ہم نے چن لیا، ان سب کو ہم نے نبوت پہ سرفراز فرمایا، ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ اب دیکھیں اللہ نے 16-17 پیغمبروں کا نام لیا، اس کی وجہ کیا ہے غور کرو، کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے والد سے بھی جھگڑا کر لیا، اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، والدہ کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، برادری کو بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، اے میری قوم میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف، بس میں تمہارا ملک، تمہارا علاقہ، تمہاری برادری، تمہارا قبیلہ سب چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ مسلمان اور مشرک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
مومن اور کافر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایک دل میں ایمان اور شرک جو ہے وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اسلام اور کفر جو ہے وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، صدق اور کذب جو ہے وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور نور جو ہے وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خلیل نے میری توحید کے لیے سب کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، تو دیکھو پھر ہم نے کیسی برادری دی، اس کے بدلے میں جو ہم نے برادری دی، اولاد دی، کہ آپ کی اولاد میں نبوت کا دروازہ کھول دیا ہے کہ تمام بنو اسرائیل کے پیغمبر جو ہیں وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے، پھر یوسف علیہ، تمام بنو اسرائیل جو ہیں وہ سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور فرمایا پھر اسماعیل دیا، اور اسماعیل علیہ السلام میں ایک در یکتا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی تو ہم نے ایک بھیجا، لیکن سب کا سردار
وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: